آپ اس کو پڑھیں کبھی، اس میں حضور کے بارے میں قرآن نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا جن بیڑیوں میں تم جکڑے ہوئے تھے، جن زنجیروں کے طوق تمہارے گلوں میں ڈالے گئے تھے، حضور نے آ کر ان کو کاٹ کر پھینک دیا اور مشکلات سے نکال کر تمہیں آسانیاں عطا فرما۔ اب تو اس معاشرے میں، جس معاشرے میں اور آپ جی رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں تو مرنا بھی مشکل ہو گیا۔ رسموں نے ہمیں اتنا برباد کر دیا ہے کہ جب تک آپ 40ویں پہ کل پہ 7 میں ہزاروں روپیہ خرچ نہ کریں، برادری جینے نہیں دیتی۔ حالانکہ کہاں اسلام نے کہا تھا آپ کو؟ اسلام نے کہا فاتحہ پڑھ لو، قرآن کریم پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، اصالہ ثواب کر لو۔ لیکن ہمارے ہاں تو ولیمہ جو ہے وہ چھوڑیے، وہ جو 40واں آپ کرتے ہیں وہ ولیمے کی طرح ہو گیا۔ پھر شادیاں ہیں، جب تک لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ نہ کریں آپ مسئلہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اعتدال پر آؤ، میں خوشی کا قائل ہوں، بینڈ باجے تک قائل ہوں، عورتیں الگ اپنے گھر میں بیٹھ کر اختلاط نہ ہو، مرد و زن کا اختلاط نہ ہو۔ جس طرح دیہاتوں میں عورتیں دیکھا 2-4 دن پہلے وہ کچھ نہ کچھ پڑھتی ہیں، مثلا ویر میرا گھوڑی چڑھیا، اس میں کون سی اسلام کی منافی چیز ہے؟ اور پھر نکاح کے موقع پر سرور عالم باقاعدہ دف کا حکم دیتے، مسجد میں نکاح ہوتا اور دف بجائی جاتی اور سرور عالم کے سامنے بجائی جاتی۔ یہ تو اسلام کا بالکل یاد ہی پتہ نہیں کسی اخبار میں یا کل تھا کہ یہ جائز، اچھے کلام بھی علماء جائز نہیں سمجھ۔ ہم کہاں منع کرتے ہیں؟ اچھے کلام سے ہم ہرگز منع نہیں کرتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے اور بچیاں اور مرد اور عورت کا اختلاط ہو گیا، ہر جگہ پر اکٹھے ناچ رہے ہیں، یہ تباہی ہے، ہم تو اس کو منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا کلام پڑھا جائے تو حضور علیہ السلام بھی اچھے کلام کو پسند فرماتے ہیں۔ پتہ کہ آپ ایک کافر شاعر تھا، وہ فوت ہو گیا تھا، اس کے شعر بڑے اچھے تھے، آپ صحابہ سے کہتے آپ پڑھ کے سناؤ۔ حضور علیہ السلام کئی شادیوں کے موقع پر شریک ہوئے، وہاں بچیاں کچھ پڑھتیں، اچھے کلام پڑھتیں، سرور عالم درمیان میں تشریف فرما ہوتے۔ اسلام کا وہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام میں برات اور جنازے میں بڑا فرق ہے، لیکن کچھ حدود، کچھ قیودات وہ مقرر ہیں۔ یہاں میرے خیال میں یہ جملہ اگر بڑھا دوں، اور پھر بچوں کی سوچ میں اور سنجیدہ فکر لوگوں کی سوچ میں فرق ہونا چاہیے۔ مثلا میری اور آپ کی عمر میں ہم وہ بچوں کے جو کھلونے ہیں ان کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ ہماری سوچ بدلنی چاہیے۔ کوئی دن ایسا بھی تو آنا چاہیے کہ جس طرح ہم برا گانا سن کر بڑے لذت پاتے ہیں، کوئی دن ایسا بھی تو آئے کہ رب کا نام لے کے لذت پائیں۔ اسلام کی خوشیاں کیا ہیں؟ حضور کی خوشیاں کیا تھیں کہ حضور اگر سجدہ فرماتے سب سے زیادہ خوش ہوتے۔ ہماری خوشیاں اس طرح بھی تو آنی چاہیے نا کہ ہم روزہ رکھ کے خوش ہوں، ہم قرآن پڑھ کے خوش ہوں، ہم اچھا کام کر کے خوش ہوں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہم برا کلام ہی سن کے خوش ہوں؟ لیکن اس میں بھی کچھ قیودات تو بعض ایسے چیزیں آ گئی ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سنت ہے۔ نہیں، سنت وہ ہے کہ جو اس معاشرے کی ضرورت ہو۔ اس کو کہتے ہیں لکیر کا فقیر نہیں بننا، روایتی لوگ نہیں بننا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے روایت اور درایت۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت عطا فرمائی اور فرمایا ان راستوں پر ہمیشہ چلنا۔ اور اگر آدمی ان چیزوں کا پابند کر دیتا ہے جس کا اسلام نے نہیں، مثلا آپ کو کہتا ہے جی آپ امامہ ہی باندھیں، میں نہیں مانتا۔ میرے نزدیک معاشرتی لباس پہننا سنت ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، مثلا فوج کا لباس ہے وہ پہنیں، پولیس کا لباس ہے باقاعدہ، اسی طرح علماء کا بھی لباس ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ مثلا وہ جو اختر رسول ہے ہاکی کا کھلاڑی، وہ ایک دن یہ مسئلہ پوچھنے آیا، کہیں میں نہیں تھا، تو ادھر کوئی امامے والے اور داڑھی والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت مفتی صاحب نہیں آپ ہی مسئلہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا میں تو ان پڑھ آدمی ہوں۔ تو اس نے کہا پھر تو لباس ہی بدل دے کم سے کم، مجھے کیوں شک پڑا کہ تو عالم ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی تو فرق کرو یار، کوئی نہ کوئی احساس ہو کہ یار یہ عالم دین ہے، یہ عالم کا لباس ہے، یہ طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں کوئی وہ معاملات ہی نہیں رہ گئے۔ حضور غوث اعظم کا دور پڑھیں آپ، باقاعدہ علماء کا لباس،
آپ دوسرے کو اس لباس کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے. فرماتے خبردار علماء کا لباس علماء کو ہی سجتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں کاش کو گورنمنٹ بنا دے, لیکن اس میں ہو سکتا ہے وہ جو چاپلوس مولوی ہوں ان کو لباس بنا کے وہ ٹی وی پہ بٹھا دے. کوئی مشکل تو نہیں, کوئی ایک پریشانی ہے کہاں جائیں اور کہاں نہیں جائیں. تو اپنوں کا بھی اس میں قصور ہے. اور یہ لوگ جو آج اسلام پر دین پر میرے خیال میں یہ حضور کے علم سے ناواقف لوگ ہیں, اور اس میں کچھ مولویوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے حضور کے علم کو ہمیشہ نہیں مانا. الحمدللہ ہم بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ تا قیامت دینی دنیاوی یہ دونوں لفظ خواہ دینی مسئلہ ہو خواہ دنیاوی مسئلہ ہو, جو امت کو پیش آنا ہے حضور نے اس کا حل عطا فرمایا, خواہ وہ دینی ہے خواہ وہ دنیاوی. اور اس وقت تو عالم اسلام کے بچے کو میرا خیال ہے اس بش کو چیلنج کرنا چاہیے کہ کسی میز پر تو بیٹھ, تو لا اپنے مذہب کے لوگوں کو اور اسلام کے نمائندوں کو بٹھاؤ ان کے سامنے اور کسی ایک مسئلے پر گفتگو کر لو. اور میرا خیال ہے سب سے پہلے اس مسئلے پر گفتگو ہونی چاہیے کہ اس دنیا کائنات میں وہ کون سی تعلیمات ہیں جو من و عن محفوظ ہیں, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. اگر بائبل انجیل تورات اگر آپ وہ ثابت کر دیں کہ یہ من و عن وہی ہیں جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی, یہ من و عن وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی, ہم قرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ کے علماء, بلکہ اگلے دن ہی میں نے ایک کتاب پڑھی شیخ قرطبی کی جو 656 ہجری میں انہوں نے عیسائیوں کے خلاف لکھی, 656 7ویں ہجری یعنی آج سے 700 سال پہلے. اب انہوں نے حوالے دیے ہیں, بائبل میں یہ ہے, انجیل میں یہ ہے, فلاں میں یہ ہے. تو میں نے ایک دو جگہ رابطہ کیا, میں نے کہا یہ صفحہ دی ہے انہوں نے, یہ جلد دی ہے. تو عیسائیوں سے میں نے رابطہ کیا کہ آپ مہربانی کریں یہ مجھے صفحے اور جلدیں چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ 7ویں صدی کی بات ہے, وہ تو عبارات ان میں ہے ہی کوئی نہیں. یہ خود ان کے قول, انہوں نے کہا جی وہ عبارات تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا پھر آپ اس کتاب کو کیوں مانتے پھرتے ہیں جو ہر سال بدل جاتی ہے, جو 200-400 سال کے بدل جاتی ہے. آپ قرآن کا کوئی حوالہ نکالیں, ہم وہی قرآن بتائیں گے جو ابو بکر نے پڑھا تھا. یہ بہت بڑی ضمانت ہے اسلام کی, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ مفتی کو چیلنج کرے, امت کا بچہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ وہ تعلیمات. اور اگر وہ اس کمیٹی کی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑی تفصیلات دی ہیں, کسی وقت وہ میں ڈھونڈ کے تلاش کر کے آپ کو بیان کر دوں گا. اس کمیٹی کی رپورٹ پڑھنی چاہیے جو فرانس میں 42 سال, تو 10 سال 20 سال 15 سال نہیں لوگوں, 42 سال وہ کمیٹی بنی. اور مقصد کیا تھا کہ ثابت کیا جائے کہ قرآن وہ کتاب نہیں جو حضور کے سینے پہ نازل ہوئی. مقصد یہ تھا. لیکن اس کمیٹی کے اکثر ممبر جب انہوں نے پوری کائنات سے قرآن منگوائے, کو 200-400 سال پہلے نسخے بھی جمع کیے, اس وقت موجودہ حالات کو بھی جمع کیے, پھر نسخوں کو لے کر پوری دنیا کے حافظوں کے پاس گئے, ان حافظوں سے قرآن پڑھا, انہوں نے وہی پڑھا جو اوپر لکھا ہوا تھا. تو ان میں اکثریت مسلمان ہو گئی تھی. انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب غلط بیانیاں ہیں کہ ہم کہتے پھرتے ہیں تورات انجیل زبور فرقان. نہیں, قرآن محفوظ ترین کتاب ہے. ان باتوں پر چیلنج کیا جائے, میز پر بیٹھ جائیں, مکالمے کریں, اور پھر اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, سرور عالم کی سیرت, کیونکہ اسلام یہ ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ میری سیرت, اسلام تو سیرت نبی ہے, سرور عالم ہے. اور ان چیزوں پر اگر آج بھی پڑھیں, اور الحمدللہ جہاں تک آپ بھی اخبارات دیکھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ, سنجیدہ فکر لوگ, سائنسدان لوگ, فلاسفر لوگ, جتنے اسلام کو تیزی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں کائنات میں کسی مذہب پر نہیں. اور اب ان کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے. اصل میں 18ویں اس میں عبد القادر جیلانی آدمی ہے, کراچی میں شاید فوت ہو گئے, انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام, پیغمبر اور عیسائیت, اس کا اردو ترجمہ چھپ گیا. اس میں انہوں نے حوالہ جات کے ذریعے ثابت کیا. انہوں نے کہا اصل میں 18ویں صدی کے آخر تک, جب یہ میڈیا نہیں تھا نا, اب تو انٹرنیٹ اور فلاں وہ یہ نہیں تھا, اس کے وقت تک وہ اپنی قوموں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ عیسائیوں کی شاخ ہے.
کیسے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ زندہ، ہم مانتے ہیں نا، عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، آسمانوں سے پھر واپس آئیں گے۔ تو یہ عیسائی ہیں، عیسائیوں کا ایک شعبہ ہے، آج تک انہوں نے یہ مغالطہ دے رکھا اپنی قوم کو۔ اب جب میڈیا کے بربار آئی، ہر شے واضح ہونا شروع ہو گئی، اسلام یہ ہے، محمد یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ یہ ہیں، موسیٰ یہ ہیں، اب ہر شے کو جب سامنے آنا شروع ہو گیا، انہوں نے کہا مارو مسلمانوں کو، یہ تو مکا دیں گے ہمیں۔ اگر صحیح اسلام سامنے آ گیا اور پتہ چل گیا کہ اسلام تو ایک دین ہے، الگ مذہب ہے، اور اس کا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے ہی لوگ ان کی سیرت اور ان کی چیزوں کو پڑھیں گے، وہ تو الحمدللہ۔ یہ پچھلے دنوں سنڈے اخبار میں نے پڑھا، اور میں بڑا، اس میں لکھا تھا کہ یہ بش، ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے نا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، عیسائیوں میں سنا ہے، اس میں لکھا تھا، میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں ان کو کوئی گناہ ہو جائے نا تو وہ کسی پادری کے پاس جاتے ہیں، اور اس نے کہا بش اب تک جاتا ہے، اور وہ پادری آگے سے اس سے کوئی 4 روپے لے کر، کوئی ہوگا نا اتنا مقرر کیا ہوگا کہ اتنے پیسے دو، اس کے بعد وہ پانی کے چھینٹے منہ پر مارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ کیا اسلام کا یہ تصور ہے؟ کہ آج تک کوئی تصور ہے اسلام کا کہ پانی کے چھینٹے مارنے سے گناہ صاف ہو جائے گا؟ اسلام کا تصور تو یہ ہے، یا توبہ کر، معافی مانگ، اور جس بندے کا تو نے حق مارا ہے اس حق کو ادا کر، یہ تصور۔ اگر صحیح صورتحال اسلام کی آنا شروع ہو گئی تو یقین جانیے ہم ہی نہیں، الحمدللہ پورا یورپ اور مغرب سارا مسلمان ہو جائے گا۔ تو اب اسی مسلمانی کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، یہ جو بوسنیا لوگ ہیں، ارزوینہ کے لوگ، آپ ان کے بارے میں پڑھیں، وہ اسلام کی نماز سے واقف نہیں ہیں، وہ اسلام کی گہری تعلیمات تو کیا، نماز روزے سے واقف نہیں تھے، لیکن نام کے بیچارے مسلمان تھے، لہذا ان کو کتنی بڑی سزا دی گئی۔ اسلام سے دشمنی ہے، اسلام کی تعلیمات سے دشمنی ہے، اور اس میں پھر ہم تھوڑا سا مرچ مسالہ لا کے نا پریشان اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہمیں معلومات نہیں ہوتی۔ آپ سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ ان علماء سے رجوع رکھا کریں کہ جو واقعتاً قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں۔ مثلا جو عالم آپ کو ابھی تک لباس میں الجھاتا ہے، جو عالم آپ کو رفع دین میں الجھاتا ہے، جو عالم آپ کو اونچی آمین میں الجھاتا ہے، جو آدمی ابھی تک آپ کو اس لیے الجھا رہا ہے کہ میلاد جائز ہے یا نجائز، میں کہتا ہوں اس کا راستہ چھوڑ، وہ امت کا خیر خواہ نہیں۔ امت کا خیر خواہ یہ کہے گا کہ رفع دین ہوتا یا نہیں ہوتا، سجدہ اللہ کو کر، اونچی آمین کہہ سکتا یا نہ کہہ، رکوع اللہ کی بارگاہ میں کر، اور اپنے حالات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ اور آج تک امت کو ان معاملات میں پریشان کیا جا رہا، اور اس کی وجہ سے پھر آج آپ نے دیکھا کہ غیر مسلم وہ آگے آ رہے ہیں، اور جس کی وجہ حدود، مجھے شعور ہے، آپ کو بھی شعور ہوگا اس چیز کا، کیا یہ جو اسلام نے شراب پر، منشیات پر سزائیں مقرر کی ہیں، کیا امریکہ، یورپ اس پر نہیں کہتے تھے کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں؟ سارے کہتے ہیں، لیکن آج مجھے بتاؤ ان ملکوں میں کوئی ایسا ملک جن میں منشیات کے خلاف قانون نہ بنائے؟ یعنی پہلے یہ اسلام پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ سزائے موت دینا منشیات پہ غلط خبر ہے، کیا اب ان ملکوں میں یہ سزائیں نہیں مقرر ہو گئی کہ جو منشیات کا کاروبار کرے گا، جو یہ کرے گا، اس کو یہ سزا ہوگی؟ کیا یہ کس نے سزا دی ہے؟ یہ کس نے بتایا تمہیں؟ یہ سب رسول پاک نے سکھایا۔ اور آج کی پورے عالم دنیا کی، عالم اسلام کی نہیں، پوری عالم دنیا کی اگر آپ رپورٹ ڈھونڈیں، تلاش کریں، تو آپ کو نظر آئے گا جہاں جہاں کچھ نہ کچھ اسلام کے قوانین نافذ ہیں وہاں جرائم کم ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ تھوڑی دیر اگر بجلی جائے تو پورے بازار لوٹے جاتے ہیں، چونکہ دور کے ڈول سہانے ہیں نا، اس لیے ہم مانتے نہیں۔ آج کی اخبارات میں ایک بچے کو 22 سال امریکہ کی جیل میں رہنا پڑا، اور آج ثابت ہوا کہ وہ بچے کا قصور نہیں، دوسرے کا قصور ہے۔ امریکہ، یہ وہ چیزیں، اور اگر آج پاکستان میں ایسے ہوتا، باقی تو کیا تم ہی سر پہ اٹھا لیتے سارا کچھ۔ تو یہ چیزیں، یہ پہلو بڑی غور و فکر والے ہیں، اور یقین جان لو، بلکہ میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں، ہر سائنسدان کی سائنس بدلی، ہر فلاسفر کا فلسفہ بدلا۔ آپ پڑھ لیں، 200-400 سال پہلے کچھ کہتے تھے سائنسدان، آج کچھ کہہ رہے ہیں۔